زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ سامنے مہینہ رمضان کا بھی ہے، ویسے یہ بات یاد رہے رمضان میں ہم اور آپ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا ایک رواج بنا ہے رمضان میں نکالنے کا، اور رمضان میں نکالنا اچھی بات یہ ہے کیونکہ اس میں نیکیوں کے معاملات میں 10 سے 70 درجہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں نکالیں، بلکہ جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی اس وقت آپ پہ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور خاص طور پہ ان باتوں کو وہ حضرات غور سے سنیں جو صاحب ثروت ہے، جو مالدار ہیں، کیونکہ علم دین حاصل کرنا جو فرض ہوتا ہے اس کا بھی ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت آپ نے فرمایا ہے کہ نماز کا علم حاصل کرنا نابالغ کا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، روزے کا علم حاصل کرنا نابالغ کا فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے عورت کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض نہیں ہے، فی الوقت فرض کفایہ لیکن فرض عین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو صاحب نصاب ہے ان پہ حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر عام آدمی حاصل نہیں کر رہا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جو صاحب نصاب ہے وہ ڈبل گناہگار ہوگا کہ وہ کیوں نہیں علم حاصل کیا، اس پہ فرض تھا، اور دوسرا ادا کیوں نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ علماء کرام کی زبان سنتے ہیں 653 گرام چاندی، اور علماء کرام کی زبان سنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ یہ جو تولہ جو ورڈ ہے یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے، جیسے آج ہمارے یہاں گرام، ملی گرام، ایم ایل وغیرہ جو ورڈ بولا جاتا ہے، فی زمانہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار بتائی گئی ہے اس زمانے میں 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کا وزن ہوتا ہے فی زمانے اس وقت ہم ہمارا زندگی گزارے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس زمانے میں 653 گرام 184 ملی گرام، اور 7.5 تولہ سونا کے حوالے سے مقدار بیان کی گئی ہے اس زمانے میں 93 گرام 312 ملی گرام۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیں گے، سونے کی مقدار کیا ہے، سونا کی کہ 93 گرام 312 ملی گرام سونا، اور جو 52.5 تولہ فرمایا کیا ہے اس کی مقدار کیا ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے، میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان، اب اس سے پہلے میں ایک چیز اور سمجھو جو کہ بنیادی بات ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے فرض، یہ بات پہلے جانیں۔ زکوٰۃ 3 قسم کی چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز سونا چاندی جس میں روپیہ بھی آتا ہے، دوسری چیز مال تجارت بزنس کا سامان وغیرہ، تیسری چیز سائمہ جانور چرنے والا جانور کے حوالے سے آج اپنے بہار میں جس طرح ہمارا آپ دیکھتے ہیں کسی پہ اس کے حوالے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بہت مشکل سے ایسے لوگ ملیں گے۔ بکری کے حوالے سے آپ کو دو باتیں سمجھا رہا ہوں، اگر آپ گائے رکھے ہوئے ہیں منیمم 30 گائے رکھیں، اگر منیمم اس کے بعد ہی آپ پہ زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا، کم سے کم 30 گائے ہونی چاہیے تب۔ بکری اگر رکھے ہیں تو کم سے کم 40 بکری اگر ہے آپ کے پاس، اس کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں گے، علماء کرام آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اس مقدار میں گائے یا بکری ہو تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں گے، تو بتائیں گے۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے 3 چیزوں پر، سونا چاندی اس میں روپیہ بھی آتا ہے، دوسری چیز مال تجارت یعنی بزنس کا سامان، تیسری چیز سائمہ جانور یعنی چرنے والا جانور، اس میں بہت ساری قیود ہے۔ اب ہم صرف پہلی چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں جو میں نے بیان کیا 653 گرام 184 ملی گرام۔ اگر کوئی انسان 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہو رہی ہے آج کے ڈیٹ میں تقریباً 46,000 یا 47,000 قیمت ہوتی ہے، تقریباً کم و بیش چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اب آپ اس کو تخمیناً 46,000 مان لیں تھوڑی دیر کے لیے۔
اگر کوئی انسان 46,000 روپے کا مالک ہے، اگر وہ روپیہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس اتنی چاندی ہو جو اتنی قیمت کی ہو رہی ہے، تو بتایا 46,000، یا اس انسان کے پاس سونا کچھ مقدار میں ہے، چاندی بھی کچھ مقدار میں ہے، اور کل ملا کے اس کے پاس روپیہ ہو جا رہا ہے 46,000 روپیہ، اور ساتھ ہی ساتھ 1 سال مسلسل اس کے پاس رہے، یہ بھی یاد رکھے۔ اگر کوئی انسان 10 دن کے لیے 2 کروڑ روپیہ کا مالک ہو گیا اور 10 دن بعد وہ 2 کروڑ روپیہ اس سے ختم ہو گیا تو اس میں زکات نہیں ہے، کیونکہ سال بھر اس کے پاس رہا ہی نہیں۔ جو 46,000 کی جو مقدار ہے، کم سے کم آپ کے پاس وہ سال بھر رہنا چاہیے۔ ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں، مثال کے طور پہ محرم کے وقت آپ کے پاس 60,000 روپیہ تھا، محرم کا مہینہ اسٹارٹ ہوا، اب آپ رمضان کا مہینہ آیا، آپ کے پاس 60,000 سے گھٹ کر آ گیا 35,000 تک، پھر آپ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ آیا، عید کے بعد اب آپ کے پاس پھر اتنا روپیہ آ گیا، یعنی 60,000 روپیہ۔ تو بیچ کے وقت میں درمیانی سال میں اگر نصاب سے کچھ روپیہ کم ہو جائے تو نصاب پہ فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک۔ اب اگر محرم میں آپ کے پاس 60,000 روپیہ تھا، قربانی کا مہینہ اسٹارٹ ہوا، آپ کے پاس کتنا روپیہ باقی ہے؟ 40,000 روپیہ باقی ہے، یعنی آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک محرم کے وقت آپ کے پاس 60,000 روپیہ آیا، اور 29 ذی الحجہ ایک دن پہلے آپ کے پاس روپیہ ختم ہو گیا اور کتنا بچا؟ ماتر 40,000 روپیہ۔ آپ پہ زکات فرض نہیں ہے، آپ اگر زکات ادا نہ کریں تو آپ پہ کوئی شرعی مواخذہ نہیں، کیونکہ آپ پہ زکات فرض ہوئی نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس روپیہ ہے تو سال بھر گزرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، اگر کوئی انسان بینک میں روپیہ رکھا ہے، بینک میں اگر روپیہ رکھے ہیں تو اس کو بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور آپ کے پاس جو روپیہ تھا وہ آپ کے پاس سال بھر تقریباً 2 لاکھ روپیہ، اور 1 لاکھ روپیہ آپ کے بینک میں بھی ہے، تو اب آپ جو زکات ادا کریں گے تو 2 لاکھ کی زکات ادا نہیں کریں گے صرف، بلکہ بینک میں جو روپیہ رکھے ہیں اس کی بھی زکات آپ ادا کریں گے، کیونکہ بینک میں جو روپیہ آپ رکھے ہیں آپ اس کے مالک ہیں۔ بینک میں آپ نے بس ایک سیفٹی کے طور پر رکھ دیا ہے، آپ جب چاہے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک مسئلہ میں جو عام طور پہ ہمارے یہاں پیش آتا ہے وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی انسان نابالغ بچے کے نام سے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر دیا، بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی انسان اپنے نابالغ بچے کے نام سے اکاؤنٹ میں روپیہ جمع کر دیا تو اس پہ زکات نہیں ہے۔ زکات کیوں نہیں ہے؟ نابالغ تو زکات اہل ہے نہیں، اور جو باپ ہے مکمل طور پر اس کا مالک نہیں ہے، اور زکات میں یہ ضروری ہے کہ جو مالک نصاب ہے اور جو اس کے قبضے میں مال ہے مکمل طور پر اس کی ملکیت ہو۔ فتاوی رضویہ میں اس کے حوالے سے کتاب الزکات میں تفصیل ذکر ہے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی انسان اپنے نابالغ بچے کے نام سے اکاؤنٹ میں روپیہ جمع کیا ہے تو اس سے الگ ہے۔ اب آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ بینک کا جو مسئلہ میں نے بیان کیا تھا وہ معاملہ الگ ہے۔ اگر نابالغ ہے تو اگر وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے نام پہ جمع ہے تو اب اس پہ زکات فرض ہے، اگر وہ مقدار میں تو۔ حضرات وقت کی بہت قلت ہے، ورنہ انشاءاللہ زکات اگر لیکن بینک میں اگر جمع کیا ہے تو اس پہ زکات تو مکمل طور پر اس کا مالک نہیں ہے، اور جی ہاں اس کے طور پہ مکمل طور پہ دے دیا، یعنی نابالغ بچہ کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی باپ اپنی ملکیت سے نکال کے اس کو مکمل طور پہ دے چکا ہے، یہ مسئلہ ہے یہاں۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ باپ کے اوپر زکات نہیں ہے، کیوں کہ باپ مالک ہے اگر ضمناً، لیکن مکمل طور پہ مالک نہیں ہے، اور مکمل طور پہ مالک نہیں ہے اس لیے اس پہ زکات فرض نہیں ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر موقع میسر ہوا تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بالتفصیل گفتگو ہوگی کہ
زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہوتی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔